وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا. مطلب جو انسان قرآن و حدیث یا اسلام سے متعلق کوئی بات کو جھٹلائے تو اس کی بات پر کان نہ دھرنا، مطلب اس کی بات کو نہ سننا. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرمی میں پڑ جائے. یہ جو آیت کریمہ ہیں یہ تقریباً 10 اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو مکہ شریف میں کچھ کافر تھے، جو کٹر کافر تھے، جس میں سے ولید بن مغیرہ ہے اور اسود بن یاغوث ہے یا اخنس بن شریک ہے. یہ مکہ کے سخت کافروں میں سے تھے جو ہمیشہ اسلام کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے ہیں. مطلب ہمیشہ ان کا یہی کام تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب دیکھیں اور ہم تمام مکہ کے اندر اس کو شیئر کر دیں اور تمام لوگوں کو پھیلا دیں. ان کا یہ کام تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت بیان کی کہ آخر یہ ہیں کون. کیونکہ انسان یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی اس کو ڈھیل دے دی جائے تو وہ پورے اس پر حاوی کرنے کی کوشش کرتا ہے. فلا تطع کل حلاف مہین، ہر ایسے کی بات نہ سننا کہ جو بڑے قسمیں کھانے والا ہو. کیونکہ یہ قسمیں لوگوں کھلاتے تھے، بڑے بڑی قسمیں کھاتے تھے تاکہ لوگ ان کی بات کو نہ مانیں. ہمازٍ مشاء بنمیم، ذلیل ہیں، بہت تانے دینے والے اور ادھر ادھر کی بات لگانے والے اور پھرنے والے. مناع للخیر معتد اثیم، اور بھلائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھنے والا گنہگار. مطلب بھلائی سے روکتے تھے لوگوں کو. بھلائی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے اسلام کو قبول کرتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو یہ ان کا کام یہ تھا کہ ان کو روکتے تھے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں وہ کشش تھی کہ جو بھی قرآن پاک کی آواز کو سنتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. تو ان کفاروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کانوں میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آواز پہنچ گئی تو گویا کہ تم بھی ایمان میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہ لوگ اس طریقے سے کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لو، کوئی بھلائی والی بات ان کے سامنے تمہیں تمہارے کانوں میں سنائی نہ دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے یہ حد بندی کی اور حد سے بڑھ گئے. اتلم بعد ذالک ذنیم، اور درست خو اور اس طور پر کہ یہ اصلی خطا میں ہیں. یہاں تک کہ ان کا کام یہ بھی تھا کہ جو ولید بن وغیرہ تھا، اس کے کچھ بیٹے تھے اور جو رشتہ دار تھے، تو ان سے یہ کہتا تھا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا یا جو لوگ اسلام لے کر کے آئیں ان کی اگر تم نے حمایت کی تو میں تم کو اپنے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا. مطلب اپنے بیٹوں سے بھی کہا، حالانکہ بیٹوں کا حق پورا ہوتا ہے کہ باپ کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب بیٹوں کے حق میں وراثت میں آتی ہے. لیکن اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا یا اسلام قبول کرنے والوں کے لیے تم نے اگر حمایتیں کی تو میں تم کو کچھ بھی مال نہیں دوں گا. یہ اتنا بڑا ظالم اور جابر تھا اور لوگوں کو روکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام حقیقتیں بیان کر دی کہ آخر انسان ہے کون. ان کانا ذا مال و بنین، اس پر کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو مال بھی دیا، ہم نے اس کو اولاد بھی دی. حالانکہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں وہ کتنے پریشان رہتے ہیں، ہر وقت دعا تعویذ میں لگے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اولاد جیسی ہمیں نعمت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی دی اور اولاد کے بعد اس کو مال بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تھا جب وہ پڑھی جاتی قرآن فرماتا ہے کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی، مطلب قرآن پاک جب پڑھا جاتا تو کہتا یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں.
مطلب قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے یہ تو کہانیاں ہیں، یہ تو قصے ہیں، کہ یہ خدا کا کوئی کلام نہیں ہے۔ سننسمہ علی الخرطوم، تو قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھتنی پر داغ دیں گے۔ مطلب یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ فرمایا ہے وہ ہماری زبان میں، جیسے ہم آپ زبان میں بولتے ہیں نا، تیرے چہرے کی تھتنی بنا دیں گے، مطلب تیرا چہرہ بگاڑ دیں گے۔ یہ عام زبان ہے اعلیٰ حضرت کی، کیونکہ بریلی شریف میں آپ رہتے تھے، تو آپ نے یہاں کی زبان، جیسے ہم کسی بچے سے کہیں یا عام زبان پر کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تیری تھتنی بگاڑ دیں گے، یہاں تھتنی سے مراد ہے اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے۔ تو جب اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے کہا اور قرآن کے تعلق سے ایسے کہا، تو رب نے فرمایا قریب ہے کہ تیری جو صورت ہے وہ ہم کو اس کو بگاڑ دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر میں جب اسلام اور کافروں کے درمیان جب جنگ ہوئی تو اس میں جو ہے اس کی ناک کٹ گئی، جب ناک کٹ گئی تو اس کی تھتنی کیا ہو گئی؟ بیکار ہو گئی، خراب ہو گئی۔ تو گویا قرآن نے جو فرمایا وہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی